إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جاتی ہے اس پروگرام میں، اور آج انشاءاللہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت 113 تا پہلے پارے کے اختتام تک کی آیات کی تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کا دین کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بے علم لوگ مشرکین ان کی مثل باتیں کرتے ہیں، سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ تمام آسمان اور زمینیں اسی کی ملکیت میں ہیں، سب اسی کے مطیع ہیں۔ بديع السماوات والأرض
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کو ابتداً پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جاہلوں مشرکوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ان کے قول کی مثل کہا تھا، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ بے شک یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے، اور اے مخاطب جبکہ تیرے پاس علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرتے ہیں سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنو اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور بے شک میں نے تم کو تمہارے زمانے میں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ تاوان قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی شخص کو بلا اذن کسی کی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي
ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب کئی باتوں میں ابراہیم کی ان کے رب نے آزمائش کی تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا. اللہ نے فرمایا بے شک میں تم کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا اور میری اولاد سے بھی. اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ کعبے کو لوگوں کے لیے معبد اور امن کی جگہ بنا دیا اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے تاکیداً فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس میں رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا پھر اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو بہت ہی سننے والا خوب جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب اور ہمیں خاص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ اور ہماری اولاد میں ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر اور ہمیں حج کی عبادات بتا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے بے شک تو ہی بہت غالب ہے بڑی حکمت والا. وَمَن
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور ملت ابراہیم سے اس شخص کے سوا کون منحرف ہوگا جو بے وقوف ہو، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور یاد کیجئے جب ان سے ان کے رب نے کہا میری اطاعت پر برقرار رہو، انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کی اطاعت پر قائم ہوں۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، پس تم تا دم مرگ مسلمان رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی ایک معبود کی، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ امت گزر چکی ہے، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، آپ کہیے نہیں بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں جو باطل سے اعراض کرنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب
اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ایمان لانے میں نبیوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک رب کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو اگر وہ ان کی مثل پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ انحراف کریں تو جان لیجئے کہ وہ محض ضد اور ہٹ دھرمی پر ہیں، تو ان قریب ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہوگا، اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ تم ان سے کہو ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہوگا، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ آپ کہیے کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہیے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اس شہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے جن آیات بینات کی تلاوت کی گئی ان کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں ہیں کہ آپ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ البقرہ ہے، پہلے پارہ کا چوتھا ربع یعنی آخری حصہ۔ آج ہم اس کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا تفسیری خلاصہ جانیں گے۔ ماہ رمضان المبارک سے قرآن کی مناسبت کو آپ ذہن میں رکھیے، اور پھر قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر سے استفادہ کیجئے، تو آپ دیکھیے کہ رمضان کی برکات اور اس کے انوار و تجلیات دو چند ہو جائیں گے، کہ قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور رمضان کا بہت بڑا شرف اور رمضان کا حقیقی تعارف ہی یہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اترا ہے۔ رمضان کا شرف قرآن ہے، تو جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے
قرآن سے تعلق بن جائے گا تو وہی فضائل، وہی شرافت اور وہی بزرگی قرآن پاک کی برکت سے ہمیں بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت 110، یہاں پر چونکہ خطاب بنی اسرائیل سے ہی چل رہا ہے اور ان کے مختلف رویوں کو یہاں پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، بالواسطہ اور بلا واسطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک امر آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے دوبارہ سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ یہ بھی قابل غور ترجمہ ہے، نماز قائم کرو نہیں، قائم رکھو، یعنی مستقل کیفیت نماز میں رہو۔ یہ بہت اہم بات ہے قرآن پاک میں، چونکہ بار بار آتی ہے اور لوگ رئیس سب کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں نا کہ جی یہ نماز پڑھنا کیا ہے اور نماز قائم کرنا کیا ہے۔ تو یہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک نماز قائم نہیں ہوگی نماز کی حقیقی برکات ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی ہیں۔ تو قائم کرنا یہ ایک تجربہ ہے جس سے ہمیں خود کو گزارنا ہوگا، اور اس کی پہلی بنیادی شرط ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ ایک ہے نماز کو بغیر اہتمام کے ادا کرنا، اور ایک ہے نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ جب آپ نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من جلس ان ینتظر للصلاۃ فہو فی الصلاۃ، فرمایا جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہی ہے۔ آپ جب نماز کے انتظار میں ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے آپ نماز میں، کیا بات، تو وہ برکتیں، وہ ثواب آپ کو نصیب رہے گا۔ اس لیے جو نمازی نماز پڑھ کے آ جائے اور دھیان نماز میں رہے کہ میں نے اگلی نماز کے لیے جانا ہے، نیت یہ رکھے کہ میں نے اگلی نماز کے لیے جانا ہے، تو وہ نماز ہی میں شمار ہوتا اور اس کو وہی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے زکوٰۃ بھی ادا کرو، یعنی دونوں فرائض ہیں، دونوں ارکان دین ہیں، تو ان کا ذکر قرآن پاک میں اکثر اکٹھے اور یکجا آتا۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم و ملزوم ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، نماز کا تعلق جسم سے ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اسی طرح نماز جسم اور وجود کو پاک کرتی ہے۔ تو جب یہ دونوں پاکیاں حاصل ہو جائیں تو زندگی پاک ہو جاتی ہے، زندگی میں پاکیزگی اور طہارت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ اور فرمایا اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ سب محفوظ ہے، کہیں بھی جا نہیں رہا۔ لیکن یہود کا رویہ کیا تھا؟ یہود سمجھتے تھے ہم تو بحث اگر سزا ملی بھی تو بہت تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا وسوسہ تھا، شیطانی اور غلط رویہ تھا، جس کی قرآن نے نفی فرما دی کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تمہارا زعم باطل ہے۔ اور فرمایا حبیب ان سے کہیے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی سچائی کی کوئی دلیل لاؤ۔ پھر ایک رویہ اکثر مذاہب کے اندر اور مسالک کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ایک مذہب دوسرے مذہب کی نفی کرتا، ایک مسلک دوسرے مسلک کی نفی کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے ایڈریس کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل میں یہود اور نصارہ دونوں ہیں، یہاں خاص طور پہ یہود سے خطاب چل رہا ہے اور ان کے رویوں پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک ان کا مذہبی تعصب تھا جس کو قرآن نے بیان کیا، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء۔ کہتے ہیں حبیب جب آپ یہود کو دعوت دیں گے نا تو وہ اپنے سامنے نصارہ کی فضیلت برداشت نہیں کریں گے۔ جو تورات پہ ایمان رکھ رہے ہیں وہ زبور کا انکار کر رہے ہیں۔ اور وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، جب نصارہ سے مخاطب ہوں گے وہ کہیں گے جناب یہود کوئی چیز نہیں، ہم نہیں مانتے۔ گویا قرآن نے ان کے اس رویے کو بھی ایکسپوز کر دیا کہ یہودی جو ہیں وہ نصارہ کا انکار کر رہے ہیں، نصارہ یہود کا، حالانکہ دونوں ہی کتاب والے ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں اور کتاب پڑھنے والے ہیں، اہل علم ہیں۔ یہ علماء کے رویے کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح ان جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ جھگڑ رہے ہیں، یعنی حق اور باطل واضح ہو جائیں گے۔ اسلام کے آنے سے
حق اور باطل کا یہ فرق بھی واضح ہوا۔ اسلام نے یعنی قرآن نے تورات کی بھی تصدیق فرمائی، انجیل کی بھی تصدیق فرمائی، لیکن جن لوگوں نے تورات اور انجیل کے اندر تحریفات کر دی تھیں، مانوی اور صوری، ان کا پردہ چاک کیا اور ان کے جو بطلان مذہب تھا اور ان کے جو نظریات کی خرابی تھی اس کو بیان کر دیا۔ سورہ البقرہ کے اندر ایک اور بہت اہم نقطہ جو بیان ہوا آیت نمبر 114 میں، یہ بھی بہت قابل توجہ ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ گھر دنیا میں شاید واحد گھر ہے جس میں گھر والا خود مقیم اور مکین نہیں۔ اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ نے یہ گھر اپنے بندوں کو دے دیا کہ بندو اس میں آؤ، رہو، ٹھہرو اور میرا ذکر کرو اور میری عبادت کرو۔ اور اذکار دینی میں ناظرین سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہاں اس کی ذرا آپ اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے، کیونکہ اللہ کے گھر آباد ہوں گے اللہ کے ذکر سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی آرائش اور ڈیکوریشن کر دینے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت سے رہنمائی لیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے ہے اور یہ ذکر ہی سے آباد ہوگا۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا المساجد، سبحان اللہ، سبحان المساجد ریاض الجنہ، سبحان اللہ، مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے پھل کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سبحان اللہ جنت کا پھل ہے، اللہ اکبر جنت کا پھل ہے، الحمدللہ کہنا یہ جنت کا پھل ہے۔ اور جنہیں یہ شعور آیا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے اختیار دے کہ علی یہ جنت ہے اور یہ مسجد ہے، دونوں میں سے ایک لے لو، تو فرمایا میں مسجد لوں گا، میں مسجد لوں۔ مسجد کی عظمت کا اندازہ کیجئے، شیر خدا کی نظر میں جنت سے بھی عظمت زیادہ ہے، جنت سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ کیوں کہ مسجد میں جنت ہے، جنت میں مسجد نہیں ہے۔ جنت میں مسجد نہیں ہوگی ناظرین، وہاں پر بندہ چاہے گا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کا ذکر کروں، لیکن مسجد نہیں ہوگی، عبادت کر سکے گا۔ اس لیے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو ترجیح دی ہے کہ وہاں اللہ بھی ہے، اس کا ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے اور جنت کا باغ بھی ہے۔ اب ایک ادب بتایا ہمیں کہ جب مسجد میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، بھاگتے دوڑتے ہوئے نہیں جانا، ادب سے جانا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وقار سے چلتے ہوئے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ اور باوضو جاؤ، تو جو قدم بھی مسجد کی طرف جاتے ہوئے اٹھایا جائے گا اس پر ایک گناہ کبیرہ معاف ہو جائے۔ اتنا بڑا عمل ہے صرف مسجد کی طرف چل کے جانا۔ اب فرمایا جب جاؤ تو کیا ہو، اَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، مسجد میں داخل ہو تو خوف و خشیت کے عالم میں، خشوع کی کیفیت میں، مسجد میں عاجزی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ دایاں قدم رکھتے ہوئے پڑھے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور پھر ایک تہذیبی رویے کی بات کی ہے اسی پارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 120 البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص رویہ جو تہذیبی سطح پہ یہود اور نصارہ کے اندر پایا جاتا تھا اور پایا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے، یہ اس کو بیان کر دیا اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم۔ ظاہر ہے اہل اسلام نے ہمیشہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شان رحمت للعالمینی سے
ان کے لیے اپنے دروازے کھولے، اپنے بازو پھیلائے، دعوت حق پیش کی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کمال تواضع اور حسن سلوک سے ان لوگوں کو دعوت حق پیش کی، اور کمال یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کا حق ہونا جانتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ اور یہ کیسے لوگ تھے میرے آقا علیہ السلام کے ماننے والے؟ وہ ان کے باطل ہونے کو جانتے تھے لیکن پھر بھی ان کی خیر خواہی کرتے تھے، اللہ، کیونکہ ان کی تعلیم یہی تھی، انہیں حق کی طرف بلانا ہے۔ اور رب العالمین اور رحمت للعالمین کی نسبت کا یہ تقاضا ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ خیر خواہی رکھتے ہیں پوری نسل انسانی کی، تمام انسانیت کی، کوئی بھی مذہب ہو ان کا، انہیں بچاتے ہیں اس تباہی اور ہلاکت کے گڑھے سے، اللہ اکبر، جس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے انسانوں کو بچانا ہے، اور انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ لیکن ان کا رویہ دیکھیے، فرمایا یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، جتنی بھی ایفرٹ کر لیں یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، نہ یہود نہ نصارہ، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگو، جب تک کہ تمہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لیں، اس وقت تک یہ مطمئن نہیں ہوں گے اور اپنے رویے سے باز نہیں آئیں گے۔ قرآن پاک نے یہ دو ٹوک انداز سے سمجھا دیا کہ یہود اور نصارہ یہ جس روش کو اپنا چکے ہیں اور جس پر چل چکے ہیں، یہ یا تو حق کو مان کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں پوری دیانت کے ساتھ اور پورے کمال یقین کے ساتھ، ورنہ یہود اور نصارہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے کبھی بھی آپ کی خیر خواہی نہیں چاہیں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اسلام پر، دین پر، ایمان پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے نظام پر چلتے رہیں اور یہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں، بلکہ جس طرح آپ حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ چونکہ ان کی طبیعتیں باطل پسند ہیں، اس لیے یہ اس باطل کو حق سمجھتے ہیں اور یہ چاہیں گے کہ باقی سب کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ تو ان کے اس باطنی رویے سے قرآن نے ہمیں مستقلاً اس امت کو ہمیشہ کے لیے آگاہ فرما دیا۔ اور آخر میں اسی پارے میں سورہ البقرہ میں جہاں آدم علیہ السلام کے قصے سے بات شروع ہوئی تھی، یہاں پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی مرکزیت اور امامت کا بیان کر دیا گیا ہے، اور ان کو پیمانہ حق بنایا، قرآن نے معیار حق بنایا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ یہود بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، تو رب کائنات نے ان کے جھوٹ کا جو پردہ چاک فرما دیا، فرمایا آؤ پھر میرے خلیل کے معیار پر تمہیں پرکھ لیتے ہیں۔ اللہ، حق کا فیصلہ اب ابراہیم علیہ السلام کی مرکزیت و امامت پر قرار دیا، اور فرمایا یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تھا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل ہم آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری اولاد سے بھی، تو فرمایا ہاں تمہاری اولاد سے بھی امامت کا یہ فیض چلے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالم جو ہوں گے وہ خواہ آپ کی اولاد میں سے ہی ہوں، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، اس کو یہ فیض نہیں پہنچے گا۔ اور اسی پارے کے آخری حصے میں سورہ البقرہ میں ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا، جب جناب خلیل کی بات آئی تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے ناظرین، آج بھی ساری دنیا جانتی ہے، اور تمام اہل ایمان جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں، بے شک، جس پر جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ بے شک، اور قرآن کے الفاظ دیکھیے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم جو ایک پتھر ہے اس کو مصلی یعنی سجدہ گاہ بنا لو، نماز کا مقام بنا لو، یا جب طواف کرنے والا 7 چکر لگا کے فارغ ہوتا ہے تو پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت نماز نفل عطا کرتا ہے۔ اس آیت کو موافقات عمر میں شمار کیا جاتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور فرمائش پر مقام ابراہیم کو مصلی بنایا گیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی کہ اے حبیب اب اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی نفل پڑھنے ہوں آ کے اس پتھر کے پاس آ کے پڑھا کریں۔ مقام ابراہیم کی عظمت اور مرکزیت بیان کی،
اور اس کا تبرک ہونا بیان کر دیا، اس کا آثار صالحین میں سے ہونا بیان کر دیا کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور اس کو نسبت ہے ہمارے خلیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب قیامت تک حاجی آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے اور مقام ابراہیم کی زیارت کر کے وہاں پر نفل ادا کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں، اس لیے ان کی زیارت سے اہل ایمان کے گناہ مٹتے ہیں اور ان کو ثواب نصیب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، آج پہلا پارہ اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن سورہ بقرہ جاری ہے اور آج آیت 113 سے تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور روح پرور اور ایمان افروز خلاصہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ اس سعادت کے سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے اور ملت اسلامیہ کو عطا فرمائے۔ ARYQ TV کا پیغام بھی یہی ہے کہ قرآن پڑھیے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کیجیے، قرآن کے پیغام کو عام کیجیے۔ پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت